ایک آدمی سے گھر خریدا۔ خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک مٹکا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تو تم سے صرف گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ بیچنے والا کہنے لگا، میں نے گھر بیچا، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا۔ آخر دونوں جھگڑتے ہوئے ایک شخص سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا کرو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں نہایت ہی اہم چیز مال اور دولت کی فراوانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا، بسا اوقات خود مفتون کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دمئی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال کم ہے اللہ اس کی تنگ دستی کے زیادہ امکانات ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے پر تلے ہوئے تھے، کہیں یہ مال ایسا نہ ہو جس پر ان کا حق نہیں اور اس مال ناحق کی وجہ سے انہیں کوئی سزا نہ بھگتنا پڑے۔ شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ منسلک ہو۔ ان دونوں انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر لٹا دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شبہ والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہیں ہیں۔